انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہاں زکوٰۃ کے مصارف اہل علم نے کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں کہ صدقات تو دراصل فقراء و مساکین کے کام پر اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، یعنی وہ جو نئے مسلمان تھے جیسے ان کو دیا تھا. نیز گردنوں کے چھڑانے میں زکوٰۃ کے اوپر جو اس کی تقسیم میں اور اس کی کلیکشن میں جو لوگ کام کر رہے ہوں زکوٰۃ میں سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے. یہ دوسرا وہ ہے. وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور قرض داروں کی مدد میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دکھ دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ویقولون ھذا اذن، اور کہتے ہیں کہ یہ نرے کان ہے. یعنی بات سمجھی تو دماغ میں جاتی ہے نا، اور ایک آدمی کان سے سنتا ہے ریئیکٹ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اس کو صرف کان نہیں کان ہے، لیکن وہ بات سن کر سمجھتا نہیں ہے. یعنی کسی کو پاگل کہنے کے، معاذ اللہ احمق کہنے کے یہ مختلف محاورے ہیں، یہ نرے کان ہے. قل اذن خیر لکم، تو کہہ دو وہ کان لگا کر سنتا ہے تمہاری بھلائی کو، یعنی تمہاری بات سن کر ریئیکٹ نہیں کرتا، اس میں تمہارا فائدہ ہے. یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں پر بھروسہ کرتا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جبکہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، یہ اے مسلمانوں تمہارے سامنے آ کے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ. وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، وہ ان کو راضی کریں. ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعی مومن ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے فان لہ نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ڈر رہے ہیں یہ منافق اس بات سے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جو مسلمانوں پر ان کی دل کی کیفیت کھول دے. تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزؤ، اے نبی کہو ان سے کہ اڑاؤ تم مذاق. ان اللہ مخرج ما تحذرون، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھول دینے والا ہے. ولا ان سألتہم، اور اگر تم پوچھو ان سے کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وسپرنگ ادھر ادھر، اور پھر جھوٹ بول دیتے ہیں. لَيَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم ذرا دل لگی کر رہے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہی، ساتھ کسی سچے مسلمان نے سن لی، انہوں نے کہا کی بکواس کر رہے یار، دل لگی کر دی ایسے، ہمیں تھوڑی بہت سیریس لے رہے ہیں، مت ماری تاڑی. نخوض ونلعب، کہ ہم ذرا کھود کرید کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تو ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کی آیات اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو. لا تعتذروا، اب معذرتیں پیش نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کی روش اختیار کی. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، ہم تم میں سے کسی گروہ کو معاف بھی کر دیں تو پھر دوسرے کو ہم سزا بھی خوب دیں گے. بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ یہی مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، وہ سب ایک ہی طرح کے ہیں. یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور خیر سے خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کھینچتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق فاسق ہیں، سرکش ہیں.
وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے منافق مردوں منافق عورتوں اور کفار سے جہنم کی آگ کا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ہی حسبہم، وہی ان کا ٹھکانہ ہے، ولعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ تم سے زیادہ زور آور تھے اور زیادہ مال اور اولاد رکھتے تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، سو انہوں نے مزے لوٹ لیے اپنے حصے کے، فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی مزے لوٹ لیے اپنے حصے کے، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں نے لوٹے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کے، وخذتم، اور تم بھی بیسوں میں پڑے ہوئے ہو، کالذین خاضوا، جیسے وہ بیسوں میں پڑے تھے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، واولئک هم الخاسرون، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں پہنچی ان تک خبر ان لوگوں کی جو ہو گزرے ان سے پہلے، یعنی قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، و قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، و اصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو الٹی گئیں، اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر آئے تھے ان کی طرف بھیجے ہوئے واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ ان پر کوئی زیادتی کرنے والا نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضہم اولیاء بعض، پہلے کہا تھا نا منافق مرد اور منافق عورتیں، اب مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، رفیق ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور رحمت نازل فرمائے گا ان پر اللہ، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور رہنے کے عمدہ مسکن ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں، ورضوان من اللہ، اور on top of that اللہ کی رضا، اللہ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، اکبر، وہ سب سے بڑی ہے، سب سے بڑھ کر، جو میں نے کہا نا on top of that، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ اور ان سے سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھاتے ہیں اپنی باتوں پر، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے، کفر کا کلمہ کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لا کر وہ کفر میں گئے ہیں، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہیں قصد کیا کچھ ایسا کرنے کا جو وہ کر نہ سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے مگر اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پس اگر وہ باز آ جائیں اپنی روش سے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ دہرائیں گے وہی جو پہلے کیا تھا، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین پر نہ کوئی ان کا حامی ہوگا اور نہ مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، کیا عہد کیا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل میں سے عطا کیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیکوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا، بخلوا بِهِ، تو انہوں نے بخل کیا، بخل پر اتر آئے، کنجوسی پر اتر آئے، یعنی اللہ کے راستے میں نہیں دیا، وَتَوَلَّوْا، اور پھر گئے اپنے وعدے سے، وَهُم مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ موڑنے والے تھے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے
بطور سزا ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، منافقت پیدا کر دی، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی، وبما کانوا یکذبون، اور جو انہوں نے جھوٹ کہا تھا۔ الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں، ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی تمام سیکرٹ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، وان اللہ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے چھپی باتوں کو۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، وہ لوگ کہ جو تانا زنی کرتے ہیں، کن کو؟ المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو اپنی خوشی سے مومنوں میں سے صدقات دیتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر اشارہ جو ہے وہ اس صحابی کی طرف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہا کہ بھئی جو لا سکتے ہو لاؤ، بہت بڑی مہم ہے، 30,000 کا لشکر جانا ہے، اس کے لاجسٹکس کا آپ اندازہ لگائیے کتنے ہیں، یعنی کھانا پینا اور ساری ضروریات، آلات، یعنی اسلحہ، وہ سب چاہیے، سواریاں چاہیے۔ تو ایک انصاری صحابی تھے بیچارے غریب، تو وہ گھر آئے تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول نے کبھی کبھار تو تقاضا کیا ہے، میں کتنا بد نصیب آدمی ہوں کہ میرے پاس آج دینے کے لیے کچھ نہیں۔ پھر خیال آیا، بھاگے بھاگے گئے ایک یہودی کے پاس، اس کا کھجوروں کا باغ تھا، تو اسے کہا کہ جی مجھے کچھ پیسے چاہیے تو مجھے کوئی مزدوری دے دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے باغ کو پانی لگاؤ۔ تو رات بھر یعنی کنویں میں سے پانی نکال نکال کر دیتے رہے اس کے باغ کو پانی، اور جب صبح ہوئی تو اس نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا اسے دیا ویج کے طور پر، مزدوری کے طور پر۔ اب ان میں سے ظاہر ہے گھر میں بھی فاقہ تھا، تو آدھی کھجوریں اس نے گھر میں بچوں کو دی کھانے کے لیے، اور آدھی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کو خبر ہو چکی ہوئی تھی وحی کے ذریعے سے کہ یہ کس طرح لے کے آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور صحابہ سے کہا کہ ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی نظر میں ان کی قدر اس پورے مال سے زیادہ ہے۔ اب اس پر منافق کو تکلیف، اس نے تبصرہ کر دیا کہ لو جی ان کھجوروں کے بغیر تو تبوک کی مہم سر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ریڈیکیول کیا نا اس غریب آدمی کو، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی قدر تھی۔ ابھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جو نہیں پاتے سوائے اپنی مزدوری کے، فیسخرون منہم، لیکن یہ ان پر ہنستے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان پر ہنسے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، منافقوں کے لیے اے نبی آپ استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا نہ استغفار کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے معافی مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، بمقعدہم اپنے گھروں میں بیٹھے، خلاف رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول سے جدا ہو کر، وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، وقالوا اور کہنے لگے دوسروں کو، لا تنفروا فی الحر، اس گرمی کے موسم میں گھروں سے نہ نکلو، کوچ مت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ ہاٹ ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ انہیں سمجھ آ جائے۔ فلیضحکوا قلیلا، چاہیے کہ یہ ہنسے کم، ولیبکوا کثیرا، اور روئیں زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلے میں اس برائی کے جو یہ کما رہے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر اگر واپس لے جائے تمہیں اللہ ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف، تو یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے للخروج، نکلنے کی۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو ان سے کہہ دینا کہ خبردار، آئندہ کبھی تم میرے ساتھ نہیں نکلو گے۔
وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کبھی میرے ساتھ دشمنوں سے نہیں لڑو گے. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ اول مرۃ، تم گھر رہنے پر راضی ہوئے تھے پہلی مرتبہ. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو پھر بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی ان میں سے کسی کے لیے آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں. منہم ماتا، جو ان میں سے مر جائے، ابداً کبھی بھی. ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں دعا کے لیے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. وماتوا وہم فاسقون، اور وہ اسی حالت میں مرے. عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت ایذا پہنچائی، بہت ایذا پہنچائی. اس کا بھی بیٹا مسلمان تھا. تو جب وہ فوت ہو گیا تو ان کے بیٹے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے وہ آپ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، میرا والد فوت ہو گیا ہے، آپ اپنا کرتا عطا کر دیں کہ میں اس کو کفن اس میں دے دوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. یعنی کلمہ گو تو تھا نا، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، لیکن حقیقت میں تو منافق تھا. لیکن ایک عام آدمی کے لیے تو کلمہ گو ہی کافی ہوتا ہے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں ملنے والے ہمارے، وہ کچھ بھی کرتے ہوں، یعنی ان کے ساتھ ان کے کاروباری معاملات بڑے غلط ہوں، وہ خاندانی معاملات میں بہت برے ہوں، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہرحال ہم اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسے بخش دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کرتا بھی عطا کر دیا، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی، باوجود اس کے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اس منافق کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں. لیکن آپ نے ایک ساتھی کی دلجوئی کی، تو یہ بھی وہ موقع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے سامنے آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تائید کی ان کی رائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر درست تھے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ میرا مخلص ساتھی ہے، وہ مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، تو وائی شوڈنٹ آئی ڈو دیٹ. تو لیکن بہرحال چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو یہاں ٹوکا ہے. ولا توجب کا اموالہم ولا اولادہم، اے نبی آپ کو امپریس نہ کریں ان کی مال اور ان کی اولادیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں سزا دے. پھر دنیا میں وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں بھی نکلیں اسی حال میں کہ یہ کافر ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب سورت نازل ہوتی ہے کوئی یہ کہتے ہوئے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور ان کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. استاذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے صاحب ثروت لوگ آپ سے آ کے رخصت طلب کرتے ہیں. وقالوا، اور کہتے ہیں ذرنا، ہمیں اجازت دے دیجئے، نکم مع القاعدین، کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ گھر بیٹھ جائیں. اس پر بڑا غصے سے جواب دیا جا رہا ہے، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ انہوں نے آپٹ کیا ہے عورتوں کے ساتھ بیٹھنا گھر میں. وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا ہے. فہم لا یفقہون، بس یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. واولئک لہم الخیرات، ان کے لیے تمام بھلائیاں ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تیار کر رکھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. وجعل معذرون من الاعراب، اور بہانے بنانے والے کچھ بدوی عرب بھی آپ کے پاس آتے ہیں. لیؤذن لہم، تاکہ آپ انہیں اجازت دے دیں. وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور اس طرح وہ بھی بیٹھ رہے ان لوگوں کے ساتھ الذین کذبوا اللہ ورسولہ، جو نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا تھا. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو عنقریب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا دردناک عذاب پہنچے گا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کوئی گناہ نہیں ہے کمزوروں پر، مریضوں پر، اور ان پر جو نہیں پاتے کہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے. حرجن، کوئی گناہ نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ خیر خواہی کریں اللہ اور اس کے رسول کی. ما علی المحسنین من سبیل،
اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں پر بھی کوئی الزام نہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی گرفت ہے جو جب آئے آپ کے پاس لتحملہم، کہ آپ انہیں سواری پرووائڈ کریں. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے ان سے کہا کہ میں نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں. تولوا واعینہم تفیض من الدمع، تو وہ آپ سے واپس گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. حزناً، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں اللہ کے راستے میں. انما السبیل علی الذین یستاذنونک، بے شک گرفت تو ان لوگوں کی ہے جو آپ سے اے نبی اجازت مانگتے ہیں. وہم اغنیاء، حالانکہ وہ خوشحال ہیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ مل جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. فہم لا یعلمون، بس انہیں کسی بات کا پتہ نہیں چلے گا. یعتذرون الیکم، آپ کے پاس آ کے بہانے بنائیں گے. اذا رجعتم الیہم، جب واپس آپ ان کے پاس لوٹیں گے. قل لا تعتذروا، ان سے کہیے کہ بہانے نہ بناؤ. لن نؤمن لکم، ہم تم پر اعتبار نہیں کرتے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ہمیں خبر دے دی ہے. وسیر اللہ عملکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پرفارمنس دیکھے گا. ورسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو چھپی کھلی باتوں کی جاننے والی ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. سیحلفون باللہ لکم، یہ ضرور قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے. اذا انقلبتم، جب تم واپس آؤ گے. الیہم، ان کے پاس. لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، ان کو معاف کریں. فاعرضوا عنہم، تو آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے گا. انہم رجس، یقیناً وہ ناپاک ہیں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کی کمائیوں کا، ان کی برائیوں کا جو انہوں نے کمائی ہیں. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اور اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کبھی ان سے راضی نہیں ہوگا ان فاسق نافرمان لوگوں سے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ بدوی عرب بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں. واجدر اللہ یعلموا، اور اسی قابل ہیں کہ وہ نہ جانیں. حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، جو کچھ بھی حدود ان احکام کی جو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما ویتربص بکم الدوائر، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان بدوؤں میں سے کہ جو ٹریٹ کرتے ہیں جو کچھ بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاوان. ویتربص بکم الدوائر، اور وہ تمہارے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، بری گردش انہی پر پڑے گی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ومن الاعراب من یؤمن، اور بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور ٹریٹ کرتے ہیں جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ. وصلوات الرسول، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا ذریعہ. الا انہا قربۃ لہم، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، انہی کے یہ خرچ کرنا ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ بڑی اہم آیت ہے، میں نے ہم پر زور دیا ہے کہ اصل میں تو جو اتباع ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو بعض روایات کے مطابق 40 مردوں، بعض روایات کے مطابق 100 مردوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. ٹھیک ہے نا، اور محسوس بھی ہوتا ہے. آپ تصور تو کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمارے جیسے فارغ نہیں تھے کہ رات کو ترجمہ قرآن کر رہے ہیں اور پھر میں آرام سے صبح 11 بجے اٹھوں گا، ایسی بات نہیں ہے. آپ ایک ریاست کے سربراہ ہیں، آپ مسلمانوں کی جماعت کے امیر ہیں، آپ قرآن کے معلم ہیں، آپ کی 10 فیملیز ہیں،
اور ادھر بھی جہاد ہو رہا ہے، آپ نے مہم بھیجی ہوئی ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، اور پھر اس کے باوجود آپ رات کو 6 گھنٹے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یہ ہیومنلی امپاسبل ہے، یعنی سنگل جو ہیومن جو انرجی ہے اس میں نہیں ہو سکتا. تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی اسپیشل طاقت عطا کی ہے، جو 40 مردوں کے پاس ہے وہ میرے پاس ہے، یا 100 مردوں کے پاس ہے وہ میرے پاس ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ والسابقون الاولون، اور پہل سبقت لے جانے والے اور پہل کرنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں نیک جذبے کے ساتھ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تو امپاسبل ہے، لیکن ان کی پیروی، اصل جو پریکٹیکل پیروی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ سابقون الاولون کی پیروی ہے. تو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور تمہارے گرد و پیش میں بدویوں میں سے منافق بھی ہیں. ومن اہل المدینہ تھی، اور خود مدینے کے اندر بھی منافق ہیں. مردوا علی النفاق، جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم انہیں خوب جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، تو ہم انہیں دگنی سزا دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ اچھے کام اور برے کام آپس میں گڑبڑ کر دیے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا. اچھا، فرق کیا ہے؟ منافق جو ہے وہ جھوٹا بہانہ بنائے گا، پہلے بھی اور بعد میں بھی. یہ کون ہے؟ یہ سچے مسلمان ہیں، لیکن ان سے فار ون ریزن اور دا ادر وہ تبوک کے سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکے. اب واپس آ کر اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سے کوتاہی. خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول کیجئے. تو طہرہم، تاکہ آپ تزکیہ کریں ان کا اور پاک کریں ان کو، بہا، اس مال کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے. وصلی علیہم، اور آپ ان کے حق میں دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. ویأخذ الصدقات، اور ان کے صدقات کو شرف قبولیت بخشتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وقل اعملوا، اے نبی ان سے کہیے کہ عمل کرتے چلے جاؤ. فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اللہ کا پیغمبر اور مومنون تمہاری پرفارمنس کا جائزہ لیتے رہیں گے. وستردون الی عالم الغیب والشہادہ، بالآخر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو جاننے والی ہے چھپی اور کھلی باتوں کو. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتلائے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ دوسرے جن کا معاملہ ملتوی ہے اللہ کا حکم آنے پر. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے تو توبہ قبول کر لے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، یعنی کچھ منافقین نے مدینے میں مسجد نبی سے ذرا ہٹ کر ایک اور مسجد بنائی. کس لیے بنائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے، سرگوشیاں کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرمائن کرنے کے لیے، آپ کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے پناہ گاہ بنانے کے لیے. یہودی ہیں وہ بھی اور قریش بھی آ کر وہاں ان کے پاس ٹھہرے اور پلاننگ کرے اور منصوبے بنائے، لیکن کہنے کو وہ مسجد ہے. اس کو مسجد ضرار ہی کا نام دیا جاتا ہے. وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور یہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى،
کہ ہمارے پیش نظر صرف بھلائی تھی. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں. اچھا، آن ٹاپ آف دیٹ مزید انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں آ کر ایک نماز پڑھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو پھر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس مسجد کو مسمار کر دیا اور اس میں جا کے نماز نہیں پڑھائی. لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی کھڑے ہو کر نہ نماز پڑھانا. لا مسجد اسس علی التقوی، یقیناً وہ مسجد کے جس کی بنیاد تقوی پر ہے. من اول یوم، اول روز سے احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ اے نبی آپ اس میں کھڑے ہوں نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون، اس میں لوگ ہیں، مرد ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو چاہتے ہیں کہ انہیں پاک کیا جائے. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. کیا بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت یعنی مسجد کی اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کسی کھائی کے کنارے پر جو گرنے والی ہو، فانہار بہ فی نار جہنم، اور پھر لے گرے اسے وہ اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ بنی رہے گی ان کی یہ عمارت جو بنائی ہے انہوں نے سبب بے یقینی کا ان کے لیے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم سوائے اس کے کہ ان کے دلوں کو پارا پارا کر دیا جائے، ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے جنت کے عوض ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، بس قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. وعدا علیہ حقا، اس پر اللہ کا وعدہ ہے سچا. مینشنڈ ان فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات، انجیل اور قرآن میں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا اور ہو بھی کون سکتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے کیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ قرآن مجید کی بڑی زبردست آیات میں سے ہے، ہائیلی موٹیویٹنگ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، جبکہ مومنوں کی جان اور مال ہے کس کے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. تو مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعبیر کیا ہے کہ یہ یوں ہی ہے کہ کوئی شخص اپنے بچے کو لا کر کوئی چیز دے بازار سے، اور جب وہ پیکٹ کھول کر بسکٹ کا وہ بڑے مزے مزے سے کھا رہا ہو، اور اس کا باپ اس سے کہے کہ بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو. وہ چھین بھی سکتا ہے، لیکن بچے سے تقاضا کرنے کا جو مزہ ہے، اور پھر کبھی بچہ کہتا ہے میں کیوں دوں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ مال ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اب بھی اسی کی کسٹڈی میں ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے. جب چاہے وہ چھین سکتا ہے، لیکن وہ تقاضا کر رہا ہے اپنے پیغمبر کے ماننے والوں سے کہ تم اپنے شوق سے یہ مال میرے ہاتھ بیچ دو اور میں تمہیں جنت دوں گا. اب یہ ادھار کا سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جان اور مال قربان کرنے کا اس دنیا میں کہتا ہے، لیکن ہمیں پیمنٹ کا وعدہ آخرت میں کرتا ہے. اور جب بھی کوئی ادھار ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ڈوب نہ جائے. اللہ تعالیٰ اس پر بھرپور ری ایشورنس دیتا ہے، اور مارکیٹ میں یہ سارے ٹرینڈز موجود ہوتے ہیں، ادھار کا بھی
عام ٹرینڈ ہے مارکیٹس کے اندر، چیزیں ادھار پر لی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، اور پیمنٹ بھی ادھار ہوتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ پیمنٹ اور ڈلیوری بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مال ہم سے کب خریدا؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا اور یہ مان لیا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اٹھا کر اپنے رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے، اور ہمیں محاسبہ فیس کرنا ہوگا، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی جزا ملے گی، اور چھوٹی چھوٹی برائی بھی سامنے لائی جائے گی کہ یہ تمہاری کرتوت ہے، دیکھو تم نے کیا تھا نا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اب اسی میں کیا ہے کہ اگر یہ جان اور مال تم اللہ کے راستے میں لگا دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہیں جنت دے گا۔ اب جتنا یقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ری ایشورنس پر، قرآن مجید کی اس بات پر ہوگا، اتنا ہی ہمارے اندر آمادگی ہوگی۔ لیکن اگر ایمان میں کمزوری ہوگی، آخرت کا یقین، جنت کا یقین، اس میں کمی ہوگی، تو جتنی کمی ہوگی اتنے ہی ہم ریلیکٹنٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ چیز لگانے کے جو ہماری کسٹڈی میں ہے۔ ہم سمجھیں گے یہ میری ہے، جیسے بچہ سمجھتا ہے نا کہ یہ میری ہے، میں کیوں دوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور فیقتلون، جنگ ہوتی کیا ہے؟ مخالف کو قتل کرنے کی کوشش، جبکہ وہ بھی مقابلے میں آ رہا ہو۔ اب یہ خیال آتا ہے نا کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہوگا، تو شاید دشمن کا وار ہم پر کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ وعدے کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، بس وہ قتل کریں گے بھی اور قتل ہو بھی جائیں گے۔ اچھا، اب وہ جو ادھار کا سودا تھا اس کو ری ایشور کیا جا رہا ہے اچھی طرح، وعدن علیہ حقا، جنت کا یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے۔ کہاں کہاں بیان ہوا ہے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ جیسے بینک گارنٹی ہوتی ہے نا، کہ بینک آپ کو مال خرید کے دے دیتا ہے اور اپنی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر یہ نہیں پیمنٹ کر سکے گا تو بینک پیمنٹ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ری ایشور کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ایسے ہی نہیں ہے۔ تورات میں بھی مینشنڈ ہے، انجیل میں بھی مینشنڈ ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن میں بھی مینشنڈ ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا اور وہ بھی کون سکتا ہے؟ یہ بھی کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ریپیوٹ ہوتی ہے، کچھ اچھے ویار والے کاروباری ہوتے ہیں اور کچھ خراب ویار والے کاروباری ہوتے ہیں۔ جن کی ریپیوٹ اچھی ہوتی ہے ان کو ادھار پر مال دینا کسی کو نہیں چبھتا۔ پتہ ہوتا نا کہ سال ہر سال سے اس مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہیں اور کبھی انہوں نے کوئی کسی کا پیسہ مارا نہیں، لوگ ان کو شوق سے ادھار دے دیتے۔ تو وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، اللہ تعالیٰ کی کریڈیبلٹی، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا ایفا کرنے والا، اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا اور ہو بھی کون سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا، تو خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے کر دیا ہے۔ شام جب ہوتی ہے تو دکاندار کے چہرے پر سب کچھ عیاں ہوتا ہے،
اگر دن اچھا گزرا ہو، بکری اچھی ہوئی ہو، تو اس کا چہرہ برائٹ ہوتا ہے، اور اگر مندے کا رجحان رہا ہو تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بڑا خریدار آ کے لیٹ سے سارا ہی مال خرید کے لے گیا ہو، تو پھر 1 میل کے فاصلے سے بھی اس کے چہرے کی برائٹنس نظر آتی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اس کائنات کے مالک نے سب کچھ ہی خرید لیا، اور بیچنے والے کو یقین ہے کہ یہ پیمنٹ بھی مجھے ہونی ہے جنت میں، تو اس کی خوشی کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ تو فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، ریجوائس بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اپنے اس سودے پر جو تم نے آج کر ڈالا ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اب مال پڑا ہوا جو ہے یہ مومنوں کے پاس ہی ہے، یعنی میں نے کہا نا کہ دونوں طرف سے ادھار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیمنٹ بھی ادھار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مال فوری طور پر کلمہ پڑھتے ہی ہم سے نہیں لے لیا، میں کہا اچھا رکھو، برتے رہو اس کو، لیکن جب میرا تقاضا آئے تو پھر فوراً میرے حوالے کر دینا۔ چھوٹے قصبوں سے جو دکاندار بڑے شہروں میں آتے ہیں سودا لینے کے لیے، تو ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے، ایک دکان پہ جاتے ہیں کہ وہاں پر سودا نوٹ کرواتے ہیں کہ اتنے یہ چاہیے، اتنے یہ چاہیے، اتنی کتابیں ہیں تو اتنی مشکات شریف کی جلدیں چاہیے، اتنی ہمیں قرآن شریف فلانا نمبر کا چاہیے، فلانی کتاب چاہیے، یا فلانا ہمیں اتنا گڑ چاہیے، اتنی چینی چاہیے، اتنے چاول فلانے برانڈ کے چاہیے، وہ آرڈر دے کر آگے چلے جاتے ہیں، پھر اگلی دکان پر، پھر اگلی دکان پر، اور پھر کئی فوراً پیمنٹ کر دیتے ہیں اور کئی پیمنٹ ان کے نام جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، لیکن وہ مال وہیں پر پڑا رہتا ہے۔ شام کو کوئی وین آتی ہے یا کوئی موٹر سائیکل رکشہ آتا ہے اور وہ آ کر تقاضا کرتا ہے کہ جی فلاں دکاندار کا مال دے دیں، اور کہتے ہیں وہ پڑا ہے، پیک ہوا پڑا ہے، وہ پڑا ہے، وہ پڑا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان وہ مال، کوئی کاروباری، کوئی دکاندار، ہول سیلر، وہ بیچ چکا ہوتا ہے، اور کوئی ریٹیلر آ جاتا ہے، کوئی ریٹیل پر مال لینے والا، ظاہر ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے فلاں چیز چاہیے، تو دکاندار کہتا ہے کہ نہیں ہے، کہتا ہے وہ پڑی تو یہ سامنے، تو دیانتدار جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بکی ہوئی ہے، اگرچہ پیمنٹ بھی نہیں ہوئی اس کی، لیکن وہ دیانتداری سے کہتا ہے کہ یہ بکی ہوئی ہے۔ اب مال ہمارے پاس پڑا ہے سارا، جان بھی ہمارے پاس ہے اور اللہ کا دیا ہوا مال بھی ہمارے پاس ہے، لیکن یہ بکا ہوا مال ہے۔ اب ہماری دیانتداری کیا ہے کہ ہم اس مال کو اللہ کا مال سمجھیں اور انتظار کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب حکم آتا ہے کہ میں یہ مال ڈیلیور کر دوں، میں وین پہ لوڈ کروا دوں یا کنچی پہ لوڈ کروا دوں یا میں بلٹی کروا دوں ان کے نام کی۔ یہ ہے دیانتدار دکاندار کا معاملہ۔ جب مال چونکہ سارا یہیں پڑا ہے اور قتل کا تقاضا نہیں آیا، قتال کا تقاضا نہیں آیا، تب ان دا مین ٹائم ایمان والے کیا کرتے رہیں گے؟ التائبون العابدون الحامدون، تین کے 3 سیٹ ہیں، ان میں سے پہلے 3 یہ ایٹیٹیوڈز ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے، اگر میں پنجابی میں ترجمہ کر دوں تو شاید واضح ہو جائے، توبہ طیب ہونے والے۔ توبہ طیب ہونے والا کون ہوتا ہے؟ کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا رہتا ہے کہ یا اللہ معافی دیں، یا اللہ غلطی نو معاف کریں، استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے۔ عابدون، عبادت گزار، بندگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے، اور اس کے بعد الحامدون، اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کرنے والے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، شکر کرنے کے نقطہ نگاہ سے اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی میری منشا کے مطابق کام ہوا تو بھی یا اللہ تیرا شکر ہے، میری منشا کے خلاف کام ہو گیا تو بھی اللہ تیرا شکر ہے۔ تو شکر کیا ہے؟ یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔
اس کے بعد سائی ہونا، سیاحت کرنے والے، یہ لفظ اصلاً استعمال ہوتا تھا رہبانیت کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام الا الصوم، کہ اسلام میں کوئی الا الجہاد فی سبیل اللہ ولا سیاحت فی الاسلام الا الصوم، تھوڑا سا آگے پیچھے ہے، او کما قال، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، کوئی سیاحت نہیں سوائے روزے کے اور جہاد فی سبیل اللہ کے۔ تو یہاں پر تمام مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے، مترجمین نے، وہ روزہ رکھنا کیا ہے۔ روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، تو یہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، تو مراد ہو گئی عبادات۔ اس کے بعد تین ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، یعنی توبہ کرنا، بندگی کا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا، شکر ادا کرنا، یہ بھی انفرادی ایٹیٹیوڈ ہے، اور السائحون الراکعون الساجدون، یہ انفرادی اعمال ہیں۔ لیکن اس کے بعد العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ یہ کیا ہے؟ پبلک میں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے وہ بندے جو اپنے جان مال اللہ کو بیچ چکے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدوں کی حفاظت کے دو معنی ہیں، ایک تو حدود اللہ سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیپٹل پنشمنٹس ہیں ان کو حدود اللہ کہتے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنا، قتل کے بدلے قتل کرنا، اسی طرح شادی شدہ زانی مرد یا عورت کو سنسار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ جا بجا قرآن مجید میں آتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو کراس نہ کرنا۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہمیں دائرہ دیتا ہے کہ یو آر فری ود ان دس سرکل، پھر وہ سرکل جو ہے وہ حد ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ کہیں فرمایا کہ ان کو کراس نہ کرنا، اور کہیں فرمایا ولا تقربوہا، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اس لیے کہ جب انسان حد کے قریب جاتا ہے تو پھر لائن کراس ہونے کا بھی اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ کبڈی کے کھیل کے اندر وہ جو کھلاڑی ہوتا ہے، جو باہر سے آتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح جو مخالف کھلاڑی ہے اس کو جو سینٹر لائن ہے اس کے قریب ہی پکڑوں، وہ مجھے ہاتھ لگائے یا میں اس کو ہاتھ لگاؤں، تاکہ میں اس کی گرفت میں آنے سے پہلے نکل جاؤں۔ اس لیے کہ اگر دور جا کے وہ پھنسے گا تو پھر اس میں نکلنا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ تو جس نے ان متشابہات سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ اور جو ان شبہات مشتبہ چیزوں میں پڑے گا، تو اس کی مثال آپ نے یوں فرمائی ہے کہ جیسے کوئی شخص بادشاہ کی جو مخصوص چراگاہ ہے اس کے قریب اپنے جانور چراتا ہے، تو امکان ہے کہ کوئی جانور پھدک کر اس مخصوص چراگاہ میں چلا جائے گا اور پھر اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے دور رہنا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس نہ کرنا، تو یہ دونوں مفہوم سامنے رکھیے گا، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اور کسی نبی کو زیب نہیں دیتا، نہ ایمان والوں کو زیب دیتا ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربى، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ہو، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ہم آگے جا کے سورہ مریم میں پڑھیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد جو کہ بت خانے کا بڑا پروہت تھا، اس کو دعوت دی توحید کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اور بتوں کی پوجا نہ کرنے کی، تو وہ بگڑ گیا اور اس نے کہا دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا ابا جان آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ
میں پہلے بھی کبھی مایوس نہیں ہوا اور اب بھی میں مایوس نہیں ہوں گا۔ لیکن جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا مسلمان تھا، اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ نے کفن کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمایا، آپ نے جا کر نماز جنازہ پڑھائی، اور اب اس کی وضاحت جو ہے یہاں پر آ رہی ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم کا استغفار بھی اپنے والد کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ جو انہوں نے وعدہ اپنے والد کے ساتھ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ فلما تبین لہ، جب وہ ان پر واضح ہو گیا انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، تبرأ منہ، تو انہوں نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور ٹالریٹ کرنے والے تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون۔ بہت سے لوگوں نے اس کو دلیل بنایا ہے، پہلے تو حضرت ابراہیم کے والد کے سلسلے میں نئی نئی باتیں جب ایجاد کی گئی ہیں کہ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کا باپ جو آزر تھا، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، بائبل میں اس کا نام تارے آیا ہے، آزر اس کا چچا تھا، ان کا چچا تھا، لیکن چچا بھی ہو تو بھی بہرحال ہے تو قریبی رشتہ داری۔ تو ثابت یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو نیکی جو ہے یہ جد میں چلتی ہے، نیکوں کی اولاد ہی نیک ہوتی ہے اور بروں کی اولاد ہی بری ہوتی ہے۔ یہ ویسے بھی خلاف واقعہ ہے، ہم روز اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں، تو ایک ان لاجیکل بات بھی ہے اور خلاف واقعہ بات بھی ہے۔ نیکوں کے ہاں اللہ تعالیٰ برے بھی پیدا کرتا ہے اور بروں کے ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ نیک بھی پیدا کرتا ہے۔ اور خاص طور پر دین اسلام کی بات جو ہے یہ خاندانیت سے ابو ہے۔ اسلام کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، جو ماننے والا ہے وہ مومن ہے اور جو انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہے، کوئی بھی ہو۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اس کے بعد کہ اس نے اسے ہدایت دی ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ بیان نہ کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ بے شک توبہ قبول فرما لی اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ان کا ساتھ دیا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اس کے بعد بھی کہ قریب تھا کہ ان کے دل پھر جائیں، دل ان میں سے ایک فریق کے، ثم تاب علیہم، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ بڑا شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اور ان تینوں کو بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان کے لیے زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود۔ یہ وہ تین تھے کہ جنہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کر دیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، ہماری صحت اتنی اچھی کبھی نہیں تھی جتنی اس وقت، ہم مالی اعتبار سے اتنے خوشحال جتنے خوشحال اس وقت تھے کبھی نہیں تھے، لیکن بس سستی ہو گئی۔ اور اس کو جو بیان فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو گئے، میں نے کہا جو میری سواری بڑی تیز ہے، میں ہنے رل جانا نال شام میں صبح میرا گھوڑ سوار میرا گھوڑا بڑا تیز ہے تو میں جا کے مل جاؤں گا، لیکن کرتے کرتے احساس ہوا کہ اب جتنا مرضی میں تیز بگا لوں گھوڑے کو، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ اسی کا انہوں نے اعتراف کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے۔ تو آپ نے یعنی جو منافقین تھے جھوٹے بہانے بنا رہے تھے، جو بھی بہانہ کو لے کے آیا آپ نے کہا اوکے،
اوکے، لیکن انہوں نے آ کر اعتراف کیا تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ بس ٹھیک ہے، اللہ تمہارا جو فیصلہ کرے۔ کہا جا رہا ہے وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ ان پر زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کر دیا ان کا، اور پھر ایک سٹیج پر جا کر ان کی بیویوں کو بھی منع کر دیا کہ تم بھی ان سے کوئی کلام نہ کرو۔ وَظَنُّوا أَنَّ اللَّهَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، تو انہوں نے جان لیا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ ہی کی جائے پناہ کے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہیں زیب دیتا اہل مدینہ کو اور ان لوگوں کو جو مدینہ کے ارد گرد ہیں بدوؤں میں سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول کو، ولا یرغبوا بانفسہم، اور نہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی جانوں کی زیادہ فکر کریں، ان نفسہ ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس اور نہ جسمانی مشقت، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ بھوک اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہیں اٹھاتے وہ کوئی ایسا قدم جو ناگوار ہو کفار کو، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن پر کوئی کامیابی، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان کے حق میں ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور اسی طرح وہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ولا یقطعون وادیا، اور نہیں طے کرتے وہ جہاد کے دوران کوئی وادی، الا کتب لہم، مگر یہ لکھا جاتا ہے ان کے حق میں، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کا بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، سب کے سب مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں۔ ولولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ نکلتا ایک گروہ ہر آبادی میں سے، یتفقہوا فی الدین، جو دین کی سمجھ حاصل کرتا، دین کا علم حاصل کرتا، ولینذروا قومہم، اور پھر خبردار کرتا اپنی اپنی قوم کو، اذا رجعوا، جب وہ گروہ واپس آتا، الیہم، ان کے پاس، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو جنگ کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا ہے اس صورت نے، وہ جو ہم کل پڑھ کے آئے نا، جی کل ہی پڑھا ہے سورۃ انفال کے شروع میں، کہ مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ اب وہ ٹچکریں کی جاتی ہیں نا، طنز کیا جاتا ہے، وہی تیرے ایمان سے اضافہ ہوا ہے، وہی کیڑی صورت نہ اضافہ ہے تیرے ایمان دے، یعنی یہ منافقین کا وہ مضمون چل رہا ہے نا پیچھے سے، کہ اس طرح وہ مسلمانوں کو یوں آ کے کچوکے لگاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے مقابلے جو واقعی ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانًا، تو
وہ آیات انہیں بڑھاتی ہیں ایمان میں، ہم یستبشرون، اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے، بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو نازل ہونے والی صورت ان کے لیے ان کی پہلے جو گندگی ہے اس میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مریں گے اسی حال میں کہ وہ کافر ہوں گے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم يتوبون ولا هم يذكرون، تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا يتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذكرون، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ واذا ما انزلت سورۃ نظر بعضهم الى بعض، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ حل یراکم من احد، کہ تمہیں کہیں کسی نے دیکھا تو نہیں، ثم انصرفوا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ یہ جو اسکول کے زمانے میں ایک پھٹنا ہوتا نا اسکول سے، کہ حاضر والی شکل دکھاتی اور پھر پھٹ گیا، اب یہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، شکل بھی دکھا دی، اب اندیشہ کیا ہے کہ کوئی بڑا حکم آئے گا، کوئی سخت تقاضا آئے گا، اس سے پہلے کہہ لے جان آنکھ بچا کر چپکے سے نکل جاؤ۔ صرف اللہ قلوبہم، اصل میں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ ان پر بڑی بھاری ہوتی ہے، بہت شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ان جنرل میں ایمان والوں کے لیے بہت شفقت اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ ایک بڑے ادارے کا، بڑے محکمے کا تصور کیجیے، اس میں کسی ایک حصے کا، کسی ایک سیگمنٹ کا جو بھی انچارج ہے، مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے، افسر ہے، جس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، لیکن وہ سب کے سب امپلائی جو ہیں کسی بڑے کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، لیکن مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کے امیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلی خوبی کیا بیان فرمائی، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ اس ادارے میں کوئی معاملہ خراب ہو جائے، اب جو تھرڈ کلاس قسم کا افسر ہوگا، مینیجر ہوگا، وہ کیا کرے گا، ایک انکوائری کنڈکٹ کرے گا اور کچھ اپنے ہی کولیگز اور اپنے ہی ساتھیوں میں سے کچھ کو نومینیٹ کر کے ان کی رپورٹ اوپر بھیج دے گا کہ جی ان کو پھانسی لگا دیں، ان کو ایکسپیل کر دیں، ان کو سزا دے دیں۔ لیکن جو اچھا افسر ہوگا وہ کور کرے گا، نہیں نہیں ان کا قصور نہیں ہے، اور زیادہ ہی بات بگڑنے پہ آئے گی تو وہ خود ریزائن کر دے گا، لیکن اس کی خواہش کیا ہوگی کہ میرے ساتھیوں میں سے کسی پر کوئی مصیبت نہ۔ پھر حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں، یعنی جب بھی بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے اس ادارے کے اور انکریمنٹس اور ریمونریشنز طے کی جاتی ہیں تو وہ فائٹ کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ جی میرے ساتھیوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے، لہذا سب سے زیادہ بونس انہیں ملنا چاہیے، سب سے زیادہ انکریمنٹس انہیں ملنی چاہیے، سب سے زیادہ پروموشن جو ہے وہ میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ہونی چاہیے۔ حریص علیکم، ایک لفظ غور کرنے کے لائق ہے۔ پہلے کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ ان پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے بہت ہی شفیق و مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ منہ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اعلانیہ کہہ دو کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں،
وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔